پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بنی گالہ کے باہر موجود ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ شیخ رشید بھی یہاں پر موجود ہیں، شاہ محمود قریشی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین بھی موجود ہیں۔ 2 نومبر کو کیا کرنا ہے؟ عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور عمران خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کرنے لگے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ عدالتی فیصلے پر اپیل کرنے یا نہ کرنے پر بھی اس اجلاس میں غور ہوا ہے۔ نہایت اہم اجلاس ہے۔ اس اجلاس کی اہم ترین بات یہ ہے کہ تمام جو مرکزی قائدین تو موجود ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہر قانون بابر اعوان بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ قانونی امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹھ جانا اب خدا کا واسطہ، یہ دیکھو یہ نا وہ ادھر ادھر نہ کرنا۔ ایک تو اچھا جی، سب سے پہلے تو میں اپنے سارے پاکستانیوں کو، تحریک انصاف کے کارکنوں کو، اپنی خواتین کو جو بڑی بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں، کالج سٹوڈنٹس کو، یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو، مزدوروں کو، ہمارے جو کسان ہیں سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ، بلکہ گھر کے ملازموں کو بھی، کیونکہ ان کے بھی حقوق نہیں ہیں، میں سب کو 2 تاریخ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے۔ ہمارا جو اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ جو ایک فیصلہ کن اجتماع ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ تو میں پہلے تو پھر سے دعوت دیتا ہوں سب کو، اور میرا جو عزم ہے اور جو میرا جذبہ ہے وہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے، اور میرا جنون اور میرے جو اندر ایک میری اندر کی آواز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اندھیری رات جس میں پاکستان اتنی دیر سے گما ہوا تھا، مجھے روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو پھر سے میں دعوت دیتا ہوں سب کو۔ اس کے بعد میں نواز شریف آپ کی بادشاہت، جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بادشاہت ہے، میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو کبھی بھی نہ جمہوریت کی سمجھ آئی تھی، نہ آپ کو جمہوریت کے تقاضے روایتوں کی سمجھ آئی ہے آج تک، کیونکہ آپ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار تھے۔ آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کے اندر بڑے ہوئے ہیں۔ ضیاء الحق آپ کے لیے ضیاء الحق رحمت اللہ تھے، اور آپ وہ آدمی ہیں جس نے جب بھی اقتدار میں آیا ہے امیر المومنین بننے کی کوشش کی ہے، ادارے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو، اداروں کو جو تباہ نہیں کر سکتے، جدھر آپ اپنے سفارشی نہیں بٹھا سکتے، ادھر آپ نے خریدنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے ضمیروں کا آپ نے سودا کیا ہے۔ آپ نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ کسی پاکستانی نے، میں پھر سے کہتا ہوں، کسی پاکستانی نے اس ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آپ نے پہنچایا ہے، کیونکہ آپ نے کرپشن کرنے کے لیے اس ملک کے سارے ادارے تباہ کیے ہیں۔ جب ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ادارے بھی تباہ کیے، آپ اخلاقیات تباہ کیا اس ملک کی۔ آپ نے لوگوں کو کرپشن ایکسیپٹیبل کروا دی ہے کہ جی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اربوں روپیہ آپ چوری کریں اور آپ پکڑے جائیں پیناما میں، اور آپ کا وزیر پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہے کہ میاں صاحب کریں، لوگ بھول جائیں گے اس کو۔ تو یہ جو آپ نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے قومی 2 نظریہ کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے۔ آپ نے تو یہ تاثر دے دیا ہے کہ پاکستان بنا تھا اس لیے کہ ٹاٹا برلا کی جگہ آپ زرداری اور نواز شریف یہاں پیسے والے لوگ بن جائیں گے۔ یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ عدل اور انصاف پہ ایک مثالی ہم نے ریاست بنانی تھی، ایک فلاحی ریاست بنانی تھی۔ تو اس لیے میں پاکستان کے جو انصاف کے ادارے ہیں ان کو میں آج کہہ رہا ہوں، انہوں نے ہمارا آئینی حق جو کہ پرامن احتجاج کا ہے، جو آج تک 20 سال کی سیاست میں ہم نے ہمیشہ پرامن رہے ہیں، انہوں نے اس حق کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں کو ابھی سے لوگوں کے اوپر پولیس گھروں پہ پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹرز کو بند کرنے کی دھمکیاں دے دی ہیں۔ پرنٹر جو ہیں وہ پوسٹرز پرنٹ کرتے ہیں، وہاں پولیس پہنچ گئی ہے۔ یہ تو جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا۔ کنٹینرز آ گئے ہیں، ٹریلرز پہنچ گئے ہیں، ٹرانسپورٹر سٹرائک کرنے جا رہے ہیں۔ کون سی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟
یہ تو حسنی مبارک کی جمہوریت میں یا صدام حسین کے جمہوریت میں یا پھر کرنل گدافی یہ تو ادھر ہوتا ہے. جمہوریت کے اندر تو ہمارا حق ہوتا ہے. اور 7 مہینے ہم انتظار کرتے رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کی کوئی ادارہ اس کا احتساب شروع کرے گا. وہ نواز شریف جو پکڑا گیا ہے, یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں پیناما میں. اور باہر پھر سے بار بار میں مثال دیتا رہوں گا آئس لینڈ کی اور برطانیہ کی. ایک نے اپنا جواب دیا, حساب دیا, دوسرے نے استعفیٰ دیا. نہ استعفیٰ دیتا نہ حساب دیتا ہے, الٹا ہمارے اوپر اب تشدد کے یعنی پولیس کا استعمال اور یہ جو ہر قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. میں پاکستان کے انصاف کے اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے, روکیں اس کو, کیونکہ یہ اگر آپ اسی طرح کریں گے یہ تو انتشار کی طرف جائے گا. ہم تو رکنے نہیں لگے, ہمارے لوگ چارجڈ ہیں. لوگ اس وقت فیصلہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک کرپٹ پرائم منسٹر کا احتساب کریں گے یا وہ استعفیٰ دے گا. لوگ فیصلہ کر کے آ رہے ہیں. تو اگر یہ جس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں روک سکیں گے اس کو. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی پبلک نہیں نکلے گی جو 2 تاریخ کو یہاں نکلے گی انشاءاللہ. تو آپ یہ اس کی فکر نہ, اور کل آپ دیکھ لیں گے ٹال حویلی میں پنڈی کے اندر کس طرح کی پبلک نکلتی ہے. اس لیے میں آج پولیس والوں کو خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں, پنجاب پولیس کو, آپ کے ہاتھ پہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کا خون ہے. ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا لیکن پکڑا جائے گا. ان کا احتساب ہوگا, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. اور یہ شہباز شریف اور نواز شریف ذمہ دار تھے اس کے. انہوں نے لوگوں کا نہتے لوگوں کا خون کیا ہوا ہے. یہ پولیس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پھر سے تشدد کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو ہمیشہ پرامن رہے ہیں, آپ کو یہ قوم نہیں بخشے گی. آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یہاں. ان کا تو ٹائم آ گیا جانے کا. آپ کو کون بچائے گا؟ اس لیے میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ میرا آپ کو پیغام ہے, قانون کے مطابق چلیں. پختونخوا کی پولیس کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی جو آپ سے کروائی جا رہی ہے. پختونخوا کی پولیس قانون کے اوپر چڑھتی ہے, غیر سیاسی ہے, پروفیشنل ہے. اس لیے وہاں پختونخوا کے اندر لوگوں کو پولیس پہ اعتماد ہے. پنجاب کی پولیس کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا, گلو بنا کے, اپنے غلط کام کروا کے. جس طرح پیسہ آپ کو ان کے شریفوں سے گھر سے ملتا ہے, آپ کا پیسہ یہ غریب قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے دیتی ہے, آپ کی تنخواہیں یہ نہیں دیتے. تو میں آخر میں آپ کے ابھی سوال لیتا ہوں, لیکن میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کوئی طاقت دو کا ہمارا جو اسلام آباد میں اجتماع کوئی نہیں روک سکتے. میرا اور میری قوم کا آئینی حق ہے. جمہوریت کے اندر جو غیر آئینی چیز ہے وہ ہم نہیں کر رہے. وہ ایک پرائم منسٹر جس کی کرپشن پکڑی گئی ہے, جو آج تک پرائم منسٹر کے عہدے پہ بیٹھا ہے, وہ آئین توڑ رہا ہے اور وہ قانون توڑ رہا ہے. ہم نہیں توڑ رہے. قانون توڑنا جب آئین کا آرٹیکل ہے کہ جب آپ کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے, آپ کی کریڈیبلٹی پہ آپ پکڑے جاتے ہیں, آپ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ پبلک آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور میں اور میری پارٹی اور پاکستان کی قوم اگر ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں, یہ ہمارا آئین اور جمہوری حق ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا, نہ کوئی روکنے کی کوشش بھی نہ کرے. ہم نکلیں گے. یعنی میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جو مرضی ہو جائے, ہم نے اسلام آباد میں پہنچنا ہے انشاءاللہ. باری باری عدالتی فیصلے کے حوالے سے میں یہ اور قوم جاننا چاہتی ہے کہ آیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی روک لے, مینس کہ عدالت نے جو حکم دیا ہے آپ اسے نہیں مان رہے, اور اگر ان حالات میں کہ معاملات کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے, اگر ارلی الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک بار سن لے پھر سے. میں اس لیے آج نعیم بخاری صاحب کو اور بابر روان صاحب کو میں نے دعوت دی ہے کیونکہ انہوں نے اسٹڈی کیا ساری ججمنٹ. یہ آپ کو اس کے جواب دیں گے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ پھر سے میری ساری قوم سن لے, کیا یہ جمہوریت ہے یا بادشاہت ہے؟ سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ رویے ان کے بادشاہت کے ہیں. بچوں کو تیار کر رہے ہیں, ہر قسم کا قانون توڑتے ہیں.
अपने आप को इजाजत दे दी शुगर मिल लगाने की